کہ کہا گیا تھا کہ جی نمبرز پورے ہیں, مطلب مولانا صاحب کے حوالے سے بات چلی کہ شاید ان کے نمبرز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج ملاقات اسپیسیفکلی نمبرز کے حوالے سے ہوئی ہے یا نہیں, دیکھیں نمبرز کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے. نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں. نمبر زیادہ ہی ہیں, لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ. پاکستان کی بقا, سلامتی اور ترقی, کامیابی کی بات ہے. تو مولانا صاحب کو آپ نے ہمیشہ پایا ہے پاکستان کے لیے, اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا حصہ ہمیشہ رہیں. نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا. اچھا سر, مولانا آپ نے جو تجاویز دی ہیں, کوئی مولانا صاحب نے کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض, کوئی ان کی جانب سے کوئی تجویز آئی ہے؟ دیکھیں میں تو بائی اینڈ لارج میرے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ایسا زبردست قسم کا ہے اور ایسا ہی رہے انشاءاللہ کہ اس میں میری اور ان کی تو کوئی گیپ نہیں کسی بات کا. میں نے ان کو جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی کر لی, جو انہوں نے مجھے بتانی تھی انہوں نے سمجھا دی. اب وہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کی تجاویز ہے, گورنمنٹ کا یہ 27 امینڈمنٹ ہے, گورنمنٹ نیچرلی کانٹیکٹ کرے گی. آج کل میں آئے گی ان کے پاس. یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم, اس ترمیم کا کوئی مسودہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کن کن سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان سیاسی جماعتوں سے آپ نے بات کرنی ہے. میں تو آپ کو اپنی بات کر سکتا ہوں. دیکھیں میں تو اوپر سے نیچے تک حفظ کر لیتا ہوں چیزوں کو. جناب علی, جیسے ہی بلاول کا ٹویٹ آیا اس کے بعد ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی, اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ڈبیٹ شروع ہوئی کہ جی وہ صدر کے اختیارات ختم کر رہے ہیں, وزیر اعظم کے کر رہے ہیں. کیا مطلب کلیئرٹی کے ساتھ کس قسم کی ترمیم چاہتے ہیں, کیا خط و خال ہوں گے ان ترمیم کے؟ دیکھیں جی پاکستان کی سلامتی کامیابی کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, میں جلدی شارٹ کر لیتا ہوں, آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. میں سینیٹر ہوں کراچی سے, میں چاہتا ہوں کراچی میں سینیٹر ہوں, لیکن مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے اسلام آباد میں. تو یہ میری منشا اور میری مرضی سے تو نہیں چیز چلتی ہوتی نا, کہ کوئی آ گیا ہے کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کی مرضی کے تحت طے ہوگی چیزیں. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح عمر کا تقاضا ہے کہ اگر آپ 85 سال کی عمر میں سیاستدان سیاست کر سکتا ہے, جس کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو, بٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو, تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ چاہے جج ہو, پولیس ہو, آپ ہو, میں ہوں, وہ 78 سال 70 سال 72 سال کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 85 سال میں ایکسیپٹ کریں تو 70 72 بھی کر لیں گے, 67 بھی کر لیں گے. پچھلے یہاں آپ پہلے پیدل چلتے تھے, پھر اونٹوں پہ چلتے تھے, پھر گاڑیوں پہ چلتے تھے, پھر ڈیزل پہ چلتے تھے, پیٹرول پہ چلتے تھے, اب الیکٹرک پہ چلتے ہیں. ہر چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو امینڈمنٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا. اس کے احساس کے تحت کوئی جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, اس کے اندر اگر کسی کو احساس ہے اور اس کو نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, کولیشن کے ساتھ, اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ کا ایشو کیا رہا, کیئر ٹیکر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اس سے 243 کے تحت بات کریں تو 243 کیا کہتے ہیں, ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے, صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے, یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے, سائبر جنگ بھی ہے, نیریٹو کی جنگ بھی ہے, اکنامیکل جنگ بھی ہے, گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے. اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو, جس میں تینوں فورسز ہیں, اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے, اس میں ہم انرجی دیں گے, ہم اس انرجی کے تحت اس کو مضبوط کریں گے. مضبوط سے آپ کا ڈیفنس اچھا ہوگا, ڈیفنس اچھا ہوگا تو آپ کی پروٹیکشن اچھی ہوگی, پروٹیکشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی, انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تو بین الاقوامی طور پہ آپ کا جو آج مارکا اور پوزیشن کے بعد آپ انڈیا کو مار دھاڑ کرنے کے بعد, ہرانے کے بعد ذلیل و خوار کریں گے, جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی بنے گی. اب اس میں آپ کو جو جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ابہام کے تحت اس کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہو جائے گی.